إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، ہمہ قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تقدیسات اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار اور لاتعداد میری طرف سے آپ تمام احباب کی طرف سے درود اور سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی، ربیع الاول کا مہینہ، آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ نے بہت کچھ سنا اور بہت کچھ نیا دیکھا، لیکن میں آپ کے سامنے آج کے اس عظیم خطبہ جمعہ میں جو بات عرض کرنے کا مقصد ارادہ لے کے کھڑا ہوں،
وہ یہ ہے، کیا جس طرح آمد رسول کو ہم نے منایا ہے، کیا شریعت ہمیں یہ کہتی ہے یا کہ کوئی بات اور ہے؟ اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نبوت کا مقام، مرتبہ، منصب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نبوت ہے کیا چیز؟ اس حوالے سے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، نبی منتخب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کا چناؤ اور انتخاب ہوتا ہے۔ دوسری بات، نبی کا علم یقینی اور حتمی علم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے آپ کو حتمی اور یقینی بات نہیں ملے گی۔ تیسری بات، نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ، نبی اتنا مقام، مرتبہ، شان اور عظمت حاصل کرنے کے باوجود ایک انسان ہوتا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو میں جب دیکھتا ہوں تو کائنات کے اندر جتنی موجودات ہیں ان سب میں بنیادی چیز ایک عنصر ہے۔ عناصر مل کر ایک بڑی چیز بنتی ہے۔ عناصر، ہر عنصر کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ کچھ تو بڑے حقیر ہوتے ہیں اور کچھ بڑے قیمتی۔ عناصر کے بعد جمادات ہیں۔ جمادات کو دیکھیے، بعض ایسے کہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر، اور بعض ایسے ہیں کہ بادشاہ وقت اپنے تاج کے لیے ان کو سجاتے ہیں، اپنی عزت اور شان اور عظمت کو بڑھانے کے لیے۔ وہ جمادات کے ہیرے اور جواہر تراش کر کے اپنی عظمت اور شان کو بلند کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک جمادات میں سے ایک عنصر ہے۔ جمادات کے بعد نباتات ہیں۔ نباتات میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا بیج نہیں، تنا نہیں، ان کا پھل نہیں، ہیں نباتات، اور کچھ ایسے ہیں جن کا بیج ہے، تنا ہے، لکڑی ہے، ان کا سایہ ہے۔ لیکن ان میں سے بعض نباتات ایسے ہیں جن میں نر اور مادہ کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، اور اگر دونوں نہ ہوں تو وہ پھل نہیں دیتے۔ لیکن ان نباتات میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کا ذکر اپنے قرآن مجید میں کیا ہے، الشجرۃ طیبہ، جس کو کھجور کا درخت کہا جاتا ہے۔ نباتات میں سے سب سے زیادہ اگر شان و عظمت ہے تو کھجور کے درخت۔ نباتات کے بعد ہم دیکھتے ہیں حیوانات، کیڑے مکوڑے، ان میں مختلف صلاحیتیں ہیں، قسم قسم کی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات بنائی ہے۔ حیوانات میں سے بعض ایسے حیوانات ہیں ان میں حواس خمسہ پائے جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ان میں سوائے نطق کے ہر بات کی سمجھ ہے۔ مالک بلاتا ہے، آتے ہیں، ان کو واپس بھیجتا ہے، چلے جاتے ہیں، بیٹھنے کا کہتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں وہ حیوان، لیکن ان میں پوری کی پوری صلاحیتیں ہیں، لیکن قوت گویائی نہیں۔
حیوانات میں سے سب سے افضل، اشرف، اعلیٰ اگر کوئی ہے تو حضرت انسان۔ آپ انسانوں کی قسموں کو دیکھیں، بعض ایسے انسان ہیں جن میں درندہ پن کا ہونا غالب ہے، اور افریقہ کے نگلستانوں میں، جنگلات میں ایسے خونخوار انسان آپ کو نظر آ جائیں گے، بظاہر انسان ہیں لیکن انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ انسانوں میں سے بعض پھر ایسے ہیں، ان میں کچھ علم اور سینس موجود ہے، جس کی بنیاد پہ رہنے سہنے کے طریقے جانتے ہیں، اور ان انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے کرتے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں عبادت و ریاضت میں اتنا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، ہوتے زمین میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، چلتے زمین پہ ہیں، ان کے چرچے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہیں انسان، اور ان انسانوں میں سے افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، حقیر بھی ہیں، کمتر بھی ہیں، جیسے جمادات میں ہیں، نباتات میں ہیں اور حیوانات میں ہیں، اسی طرح انسانوں میں درجہ بدرجہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی کلام مجید میں اسی مقام پہ اسی بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے، ایک پیغام ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ان کی قوم کے اوپر۔ نرفع درجات، ہم بذات خود درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو ان انسانوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، وہ اپنے علم، حکمت، دانائی کے اور اپنی قدرت کے ساتھ انسانوں میں سے جس کا انتخاب کرتے ہیں اس کے سر پہ نبوت کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ انسان بذات خود عبادت و ریاضت کر کے، فہم و فراست حاصل کر کے، علم کی ڈگریاں حاصل کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ انسان محنت و کوشش کر کے ایک حافظ اور قاری بن سکتا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتا ہے، اپنی ذکاوت سے انسان فلاسفر تو بن سکتا ہے، جہد مسلسل سے محدث اور مفسر بن سکتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کر کے وقت کا مرشد تو بن سکتا ہے، عبادت و ریاضت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، کسی تابعی کی زیارت کر کے تبع تابعی بن سکتا ہے، کسی صحابی کی زیارت کر کے کوئی تابعی بن سکتا ہے، نبی مکرم کی زیارت کر کے صحابی بن سکتا ہے، جن کے لیے رب العالمین نے یہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی۔ یہ مقام مل گیا، مرتبہ مل گیا، عظمت مل گئی، لیکن نبی نہیں بن سکتا اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی تگ و دو سے، عبادت و ریاضت سے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب رب العالمین کی ذات بذات خود کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کلام مجید میں اس بات کا ارشاد فرما دیا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ بذات خود فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے جس کا چاہتے ہیں انتخاب فرماتے ہیں۔ سورہ حج 17واں پارہ اور آیت کا نمبر 75،
رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ نبی وہ ہوگا جس کو ہم منتخب کریں گے۔ اور سورہ آل عمران 3 پارہ آیت کا نمبر 33 رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العالمین نے خود آدم علیہ السلام کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، تمام جہانوں پہ فضیلت عطا کی تو اللہ نے خود کی۔ اعتراض ہوا نا نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ مکہ والوں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ قرآن عظیم دو بڑی بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پہ نازل ہوتا، ہم سمجھتے کہ یہ حقدار تھا۔ اب یہ مکے کا یتیم اٹھ کے کہنے لگ گیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اَحُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہم تو ان کی معیشت کو بھی بذات خود تقسیم کرتے ہیں۔ یہ خود کہنا چاہ رہے ہیں ہماری مرضی کے مطابق نبی ہونا چاہیے، ہماری مرضی جو ہم چاہیں وہ ہمارا سربراہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، نبوت کا، نبی کا تاج میں اسی کو پہناؤں گا جو اس کا حقدار ہوگا۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ نبی وہ ہوگا جس کو اللہ رب العالمین بذات خود منتخب فرمائیں گے۔ آج کی مجلس کی دوسری بات، نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ نبی کے علم کے بغیر آپ دیکھیں موجودات میں سے جب کسی کو اپنی زندگی میسر آتی ہے، اپنی زندگی کے مسائل نمٹانے کے لیے ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو علم جبلت عطا فرمایا۔ کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو رونا سکھایا تو اللہ نے۔ مقصد کیا ہے؟ اب اس کو بھوک لگی ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بذات خود اس کو رونا سکھا دیا، اس کی بھوک کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بچہ روئے گا، ماں دودھ پلائے گی، بچہ بولے گا، منہ کھولے گا، اس کے پیٹ میں کوئی چیز جائے گی۔ یہ علم جبلت ہے، اور علم جبلت سے اس کی زندگی کے تمام مسائل حل نہ ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو حواس خمسہ دے دیے۔ حواس خمسہ کے ذریعے انسان دیکھ کے پہچانتا ہے نفع مند چیز کو، نقصان دہ چیز کو، ہاتھ لگا کے محسوس کرتا ہے، زبان سے کسی چیز کا ذائقہ محسوس کرتا ہے، اپنی قوت شامہ سے خوشبودار اور بدبودار چیز کو پہچانتا ہے۔ یہ اللہ نے حواس خمسہ دیے، ان حواس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن حواس خمسہ کے ذریعے جو علم انسان کو ملتا ہے وہ علم بھی یقینی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، انسان دور سے دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی نظر آ رہا ہے، جب وہ قریب آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے غلطی لگ گئی، یہ تو کوئی اور ہے۔ انسان کی نظر نے جو علم دیا تھا اس میں غلطی کا امکان باقی ہے۔ اور یہ حواس، اس کے بعد ایک چھٹا ذریعہ ہے عقل۔ عقل بذات خود علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ حواس کے ذریعے جو رپورٹ دماغ تک پہنچتی ہے عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غلطی پہ ہو جاتی ہے۔ کسی عقل مند انسان کی بات ایسی نہیں ہے
کہ ہر بات اس کی حرف آخر ہو جائے۔ اس کے بعد ایک درجہ ہے کشف و وجدان کا، انسان اللہ کی عبادت کر کے اس کا مقرب بن جاتا ہے، اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ ایسے خیالات القاء فرما دیتے ہیں جو بالکل پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر فاروق کے دل کے ارادوں کو قرآن مجید بنا کے سونے محبوب پہ نازل فرما دیا، کیونکہ دل اتنا پاک اور صاف تھا، اس دل میں وہی بات اللہ ڈالتے تھے جو اللہ کو پسند ہوتی تھی۔ تو 10 آیات اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ارادے کو شریعت بنا کے سونے محبوب پہ نازل فرمایا۔ یہ کشف و وجدان کا علم ہے، لیکن یہ بھی علم حتمی اور یقینی نہیں۔ ہر انسان کی تمنا اور کوشش، سوچ یہی ہے، اس کی فطرت یہی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہو، اس کا جو آئیڈیا ہو، اس کا جو نظریہ ہو وہ حرف آخر ہو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کے پاس علم یقینی ہوگا، اس کو اس کی تمنا کے مطابق جب علم یقینی ہو جائے تو پھر انسان جو بھی بات کرے گا اس کو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے گا۔ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ مجھے ایسا علم ہونا چاہیے کہ میں اپنی مبدا اور منتہا کو جانوں، اس کائنات کے آغاز اور انجام کو جانوں۔ جب انسان کی تمنا یہ ہوئی تو اللہ رب العالمین نے پکار لگائی، اے میرے بندے، اگر تو علم یقینی چاہتا ہے تو ایک ذریعہ ہے، ان حواس خمسہ کے بعد تیری عقل ہے، تیرا فہم ہے، تیری سوچ ہے، اس کے بعد کشف و وجدان کا ذریعہ ہے۔ ان کے ذریعے تو نے جو علم حاصل کیا، جو تو نے کتابوں میں پڑھا، جو تو نے استادوں سے سیکھا، اس کی بنیاد پہ تو حرف آخر بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے ایسا علم مل جائے جس میں کسی قسم کا شائبہ نہ ہو، تو وہ علم ہے علم وحی، جو اللہ رب العالمین کے پاس سے اللہ کے نورانی فرشتے لے کر کے ایک جماعت کی قیادت میں جبریل امین تشریف اور قلب اطہر پہ وہ علم نازل فرماتے ہیں۔ اس نبی کے سینے پہ جو بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہے، اللہ رب العالمین نے جس کا انتخاب کیا ہے، جب وہ نبی بات کرے گا، علم کی بات کرے گا، جو بھی بولے گا وہ تیری کامیابی کا راز ہوگا، تیرے لیے حرف آخر بات ہوگی، اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نبی کی ضرورت اسی وجہ سے پیدا ہوئی کیونکہ انسان کی تمنا تھی مجھے علم یقینی نصیب ہو جائے، اور وہ ایک ہی در سے مل سکتا ہے جس کو نبوت کا در کہا جاتا ہے۔ اس بات کی بنیاد پہ بہت سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ غیر نبی سے اس بات کی توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ایسا علم کائنات میں پھیلا سکے جو حرف آخر ہو۔ تو جب غیر نبی سے علم نہیں مل سکتا تو پھر ہمیں کیوں اس پیارے محبوب سے محبت نہ کریں جو ہماری بھلائی کا، ہماری کامیابی کا، ہماری کامرانی کا ہمیں علم یقینی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایک ہی ذریعہ ہے نبوت کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مقام نبوت وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو علم یقینی نصیب ہوگا۔
اس مقام کے اس درجے کے سوا آپ کو کہیں سے بھی علم یقینی نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی کیوں معصوم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو کائنات میں مرشد، قائد اور رہنما بنا کے بھیجنا ہے، اس کی نبوت سے پہلے والی زندگی، نبوت کے بعد والی زندگی، پوری کی پوری زندگی صاف، شفاف اور اتنی منزہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسی ذات کو کائنات کا آئیڈیل بناتا ہے۔ اگر نبی سے غلطی ہو جائے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی غلطی کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو میں یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کے سوا کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اگر معصوم عن الخطا کوئی ذات ہے تو وہ نبوت کا مقام ہے، درجہ ہے، منصب ہے۔ اب میں بتاتا ہوں نبی معصوم عن الخطا کیوں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور ایک دوسری حدیث میں ہے زمین کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی زرخیز زمین ہے، بنجر زمین ہے، شوریلی زمین ہے، اور جب آسمان سے بارش آتی ہے زرخیز زمین سے انگوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو پتھریلی زمین ہے وہاں سے کوئی نباتات، کوئی فائدے والی چیز نہیں ملتی، اور جو بنجر زمین ہے وہاں بھی پانی کھڑے کھڑے بدبودار ہو جاتا ہے، اور کوئی زمین کا حصہ ایسا بھی ہوتا ہے گندگی والا، بارش آسمان سے ایک ہی آئی لیکن اس بارش کے ساتھ کسی زمین سے تو سبزہ پیدا ہو گیا اور کسی حصے سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ بعین ہی انسانوں کی قسمیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے ان کی اصلیت مٹی رکھی۔ خلق الانسان من طین، انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن حضرات انبیاء کو جو بنایا گیا ہے وہ جنت کی مٹی سے بنایا گیا۔ جنت کی مٹی پاک، صاف، ظلمت و کدورت سے پاک، اس میں نورانیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات و انوارات ہیں۔ جب نبی کا خمیر، نبی کی اصل جنت ہے، جنت کی مٹی سے انبیاء کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، تو پھر ان کی طبیعت اللہ رب العالمین اسی چیز کی طرف لوٹاتے ہیں جس چیز سے ان کو پیدا کیا گیا۔ ہم انسانوں کو اس مٹی سے بنایا گیا جس میں ظلم دورت ہے، جس میں نفرت ہے، جس میں فساد ہے، جس میں قسم قسم کے آپ کو رنگ نظر آئیں گے۔ یہ سارے رنگ انسان کی طبیعت میں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو معصوم بنایا تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے جو جنت کی مٹی ہے۔ اب نبی کے سوا دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہو، پھر ہم کیوں کہہ سکے نبی کے سوا کوئی فلاں بھی معصوم عن الخطا ہے؟ مقام نبوت، نبی پاک کی آمد کی ولادت پہ خوشی کرنے والوں، میں آپ کو اس نبی کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس نبی کے سوا دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو معصوم عن الخطا، جس نے انبیاء کے سوا، آمنہ کے لال کے سوا کسی غیرے کو بھی معصوم بنا رکھا ہو، پھر آمد رسول پہ جشن بھی منائے، اس کو حق کی نہیں ہے۔ حق اس کو ہے جس نے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا تو دوبارہ کسی چہرے کو دیکھنے کی تمنا تک نہ کرے۔
ہم یہی دعوت دیتے ہیں، ہم یہی پیغام دیتے ہیں، تو نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ، نبی وہ ہوتا ہے جن کو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی تجلیات کا، حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں، کوئی آدمی اپنے بڑے کے سامنے، اپنے سربراہ کے سامنے، اپنے وڈیرے کے سامنے جب بھی جاتا ہے تو اپنی بود و باچ اچھی کرتا ہے، اپنی حرکات و سکنات کو درست کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آفس میں جانا ہے، اپنے صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے بڑے سے ملنا ہے۔ جب ایک عام آدمی اپنے حالات سنوار لیتا ہے تو نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی نورانیت کا، تجلیات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر نبی تو ہر وقت اللہ، یہ تو ہر انسان اللہ کی نظر میں ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے اے بندے جب تو عبادت کرے تو یہ سمجھا کر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ خیال ہونا چاہیے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو آپ کی عبادت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارے ذہنوں سے یہ خیال محو ہو جاتا ہے، لیکن نبی کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں یہ غافل نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ جس کی بنا پہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین بذات خود اپنے برگزیدہ بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں بتقاضا بشریت، چونکہ ہمارے خمیر میں یہ بات بھی شامل ہے، برائی اور نیکی کا ہم میں اختیار رکھا گیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہر انسان میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید 13واں پارہ سورہ یوسف، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں دل میں کچھ ارادہ پیدا کیا، وَهَمَّ بِهَا، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر سکتے تھے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر میرے یوسف اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، ہو سکتا ہے کہ جناب یوسف سے غلطی ہو جاتی، لیکن ان ٹائم اللہ رب العالمین میں اس خلوت والی مقام، اس جگہ پہ اپنی دلیل ایسی دکھائی کہ جناب یوسف علیہ السلام بند کمرے سے بھاگ گئے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو اللہ اپنے انبیاء کی بذات خود حفاظت فرماتے ہیں، اور نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو اہل مکہ پہ پیش کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، جب آپ نے پہلی دعوت اہل مکہ کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو پیش کیا، میں نے 40 برس تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا تم میرے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہو، کیا ذہن میں بات رکھتے ہو؟ تو سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو سامنے پیش کیا، آپ کی زندگی سامنے کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، پھر اللہ کا پیغام پیش کیا۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ
کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہو سکے۔ اس کی بہت بڑی دلیل نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما ہے۔ مکہ کے لوگ کون ہیں؟ اپنے ہی تھے، رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، دشمنی اتنی کہ قتل کے منصوبے، معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کے قتل کا منصوبہ بنانا معمولی بات نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے ان کے دل میں میرے اور آپ کے آقا کی دشمنی تھی، لیکن کوئی دشمن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آمنہ کے لال جھوٹ بولتے تھے، آمنہ کے لال کردار کے صاف نہیں تھے، معاملات ان کے اچھے نہیں تھے، یہ کبھی نہیں کوئی کہہ سکا، نہ کہہ سکے گا۔ کیوں؟ اتنا کردار اجلا، اتنا صاف اور شفاف۔ یہی تو میں بات بتا رہا ہوں، نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ جب دنیا میں نبی کے سوا کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، پھر مان جائیے اس نبی کو، اس عظمت کو، اس مقام کو، اس رفعت کو، اس بلندی کو جس کو اللہ رب العالمین نے بذات خود منتخب کیا ہو، کسی کے کہنے پہ نہیں، کسی کی منشا پہ نہیں، کسی کی مرضی پہ نہیں، کسی کی دخل اندازی پہ نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام 8واں پارہ دوسرا رکوع، اللہ رب العالمین نے اس مقام کا اعلان فرما دیا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں میں نے اپنی رسالت، مقام نبوت کا تاج کس پہ پہنانا ہے، کس کو اپنا نبی بنانا ہے۔ تو مقام نبوت جب اتنا عالی ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند ہے، تو پھر اس نبی کا پیغام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ آج اس نبی کی امت اس نبی سے محبت کے تو جھنڈے گاڑ رہی ہے، لیکن اس نبی کی تعلیم پہ توجہ نہیں ہے، اس نبی کے پیغام پہ توجہ نہیں ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو علم یقینی چاہیے تو در نبوت پہ آ جائیے، اگر آپ کو ایسا عالی مرتب کوئی انسان دیکھنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھیے، اگر ان کو دیکھیں گے آپ کی نظر، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی ہمہ جہت کا ہونا، یہ ساری سوچیں، فکریں، آپ کے جتنے فلسفے ہیں سب کے سب مدینے والے کی طرف جب منسوب ہو جائیں گے، میں امید کرتا ہوں اللہ مدینے سے چلتا ہوا رستہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ جب تم دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، کبھی ادھر دیکھو، کبھی ملتان دیکھو، کبھی کس کی طرف، کبھی کس کی طرف، پھر منزلیں نہیں ملا کرتی، منزل اسی کو ملے گی جس کی نظر ایک ہی جگہ پہ ٹک جائے، جس کی نظر ایک ہی جگہ پہ رک جائے، اور وہ کون ہستی ہے؟ وہ آمنہ کے لال ہیں۔ میں یہی پیغام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس میں بے پناہ اضافہ فرمائے، اور نبی رحمت کا جو پیغام ہے اس کو ہمیں اپنے سینے میں جگہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت کا مقام، منصب اور مرتبہ اتنا عالی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بذات خود انسانوں میں سے، نباتات میں سے مختلف قسمیں ہیں، جمادات میں سے مختلف قسمیں ہیں، حیوانات میں سے بھی افضل و اعلیٰ اور کمتر و بالا ہیں، اسی طرح انسانوں میں سے بھی درجے ہیں. ان درجوں میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اپنی مرضی سے اس کو نبوت کا تاج پہناتا ہے. کوئی اپنی جہد مسلسل سے نبی نہیں بن سکتا. جس طرح کانا دجال اور احمدی کہنے لگا کہ میں بھی نبی ہوں، نہیں، ہمارا عقیدہ اور موقف ہے کہ نبی وہ ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ نبی کی ذات وہ ذات ہے جو معصوم عن الخطا ہے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے سوا کوئی معصوم عن الخطا ہے ہی نہیں. اگر ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ بن جائے، بہت سارے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے گا. تیسرے نمبر پہ بات، نبی وہ ہستی ہے جہاں سے آپ کو علم یقینی نصیب ہوگا، اور نبی کے سوا کوئی اور دروازہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو علم یقینی نصیب ہو سکے. چوتھی اور آخری بات یہ کہنی تھی، اتنی عظمت، اتنی شان، اتنا مقام ہونے کے باوجود نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں